السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے سخت اندھیرا بنے گا۔ مشکیزہ میں اویس بن شرجیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم رؤوف الرحیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دے کر اسے قوت پہنچائے گا، درا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ظالم ہے، تو وہ اسلامیت سے خارج ہوگا۔ مطلب یہ کہ جانتے بوجھتے کسی ظالم کی تائید کرنا اور اس کا ساتھ دینا ایمان اور اسلام کے خلاف بات ہے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مفلس ہمارے ہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو درم ہو اور نہ کوئی اور سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث کے ذریعے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقوق العباد کی اہمیت واضح فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بندوں کی حق ماری نہ کریں، ورنہ یہ نماز اور روزے اور دوسرے نیک کام سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ مشکیزہ کی ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی پکار سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ رب العزت کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اس حدیث میں مظلوم کی آہ لینے سے روکا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تمہارے ظلم کی داستان بیان کرے گا، اور اللہ رب العزت عادل و مصنف ہے، وہ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، اور اس وجہ سے وہ ظالم کو مختلف قسم کی آفتوں اور بے چینیوں میں مبتلا کرے گا۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔